نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پڑھ رہے تھے واجبات نماز۔ واجب اسے کہتے ہیں کہ جو نماز کے اندر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم نے جان بوجھ کے نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے اگر ہم سے چھوٹ گیا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ سجدہ صاف کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ ہم نے کل جو واجبات پڑھے تھے اس میں سب سے پہلا واجب کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہم نے بولا تھا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کی جتنی آیتیں ہیں ساری کی ساری واجب ہیں، یعنی ایک سورت بھی اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نماز فرض میں 2 پہلی رکعتوں میں قرات واجب ہے، قرات کرنا واجب ہے۔ اگر امام ہے تو امام کو بلند آواز سے کرنی ہوتی ہے۔ کون کون اسی نمازوں میں؟ فجر، مغرب، عشاء، ان میں قرات کرنا امام کے لیے بلند آواز سے واجب ہوتا ہے، اور ظہر اور عصر میں آہستہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر بھولے سے کوئی عصر میں یا ظہر میں امام جو ہے بلند آواز سے قرات کرے تو پیچھے مقتدی اس کو لقمہ دے، اللہ اکبر کہے، وہ آہستہ سے اب قرات شروع کرے گا، لیکن آخر میں اس وقت سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کو قرات بلند آواز سے کرنی تھی لیکن وہ خاموشی سے مطلب سری طریقے سے جو ہے اس نے قرات بلند آواز سے نہیں کی اور پیچھے سے جو ہے لقمہ دے دیا اور وہیں سے جو ہے اس کی قرات شروع کر دی بلند آواز سے، تو سجدہ صاحب اس کو کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے پھر بتایا تھا کہ الحمد شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا اور سورت کو الحمد شریف کے بعد پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الحمد سورت کے درمیان کسی اجنبی، ٹھیک ہے، اجنبی کا کیا مطلب ہے کہ یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے پھر کوئی سی بھی سورت پڑھیں یا یعنی قرات کو شروع کرنا ہے، بیچ میں تعطل نہیں کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی آپ خاموشی سے کھڑے ہو گئے، یا اسی طریقے سے آپ نے قرات ختم کر لی تو اس کے بعد فوراً کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رکوع میں اور قرات میں جو ہے آپ نے غیب کر دیا، اتنا غیب کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح کی مقدار غیب کریں گے تو جان بوجھ کے کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، قرات کے بعد متصلاً رکوع کرنا ہوتا ہے، یہی بتایا نا میں نے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں کے درمیان رکن فاصل نہ ہو، یعنی ایک سجدہ کیا، ایک سجدے کے بعد پھر اللہ اکبر کر کے ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا ہے، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ آپ رکوع میں گئے، رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر کہو۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو ایسا کرتے ہیں کہ سب ایسے پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ دوبارہ جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا کریں گے جان بوجھ کے تو واجب چھوٹ گیا بھائی۔ اگر جماعت جا رہی ہے اور وقت کی تنگی ہے تو اس میں تھوڑی گنجائش ہے، لیکن وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ تعدیل ارکان چھوڑ رہے ہیں تو تعدیل ارکان یعنی نماز کو ٹھہر کے پڑھنا، اور اس طریقے سے آپ کریں گے تو پھر آپ کی نماز بغیر سجدہ صاحب کے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے قومہ، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، جلسہ اور قوما یہ واجب ہے، یہ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی جان بوجھ کے۔ لیکن اگر قاعدہ اولا اگرچہ نماز نفل ہو، فرض، وتر، سنن، رواتب میں قاعدہ اولا میں تشہد پر کچھ نہ پڑھانا بھی واجب ہے۔ یعنی فرض پڑھ رہے ہیں آپ اتحیات میں جو ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا جو تشہد ہے اتحیات میں آپ بیٹھے ہیں تو وہاں آپ کو یعنی تشہد سے اوپر نہیں کچھ نہیں پڑھانا ہے، سنت مؤکدہ میں اور 4 سنت میں فرض میں۔ یعنی اگر آپ نے عبدہ و رسولوں کے بعد اللہم صلی علی محمد اتنا بھی پڑھ دیا تو آپ کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ تشہد یعنی عبدہ و رسولوں کے اوپر بڑھانا کچھ نہیں ہے، بس یہاں تک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر اس کے اوپر بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سجدہ صاحب ہوگا۔ لیکن سنت جو غیر مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کی پہلی سنتیں ہیں یا اپنا عصر کی پہلی سنتے ہیں یا عشاء کی پہلی 4 سنتے ہیں، ان میں جو ہے پورا جو ہے آپ نے درود شریف دعا پوری پڑھی، ٹھیک ہے، ان میں آگے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں بھی آگے نہیں پڑھا کیونکہ آگے پڑھنا سنت ہے تو پھر جائز ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پڑھائیں گے جہاں پر نہیں پڑھانا تھا تو وہاں پر جو کیا ہو گیا؟ نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، جو دونوں قاعدے جو ہوں گے، یعنی پہلا قاعدہ ہے یا دوسرا ہے، تو اس کے اندر جو ہے تشہد پورا پڑھنا ہے، یعنی عبدہ و رسولوں تک پڑھنا واجب ہے۔ اگر امام کے پیچھے بھی اگر آپ ہیں تو وہاں پر بھی امام نے سلام پھیر دیا ہے، اور آپ تو چاہیے کہ آپ اس کو پورا کر کے پھر سلام پھیریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کا رہ گیا ہے تو نماز پھر سلام جو ہے پہلے لگے، اس کے بعد جو ہے آپ کو نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہ واجب جو ہے یہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے، بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے لفظ السلام 2 بار اور لفظ علیکم واجب ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے لفظ سلام کے ساتھ نماز جو ہے ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تکبیر قنوت وطر پڑھتے ہیں نا، تو وطر کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ جو اللہ اکبر کرتے ہیں یہ بھی واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو نمازیں نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے عیدین کی جو 6 تکبیریں جو زید پڑھتے ہیں، 6 کی 6 وہ کیا ہیں؟ واجب۔ اللہ اکبر ہے، اگر اس میں سجدہ صاحب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر کسی کی رہ گئی ہیں، امام رکوع میں چلا گیا ہے تو اس کا پھر طریقہ ہے کہ رکوع میں جا کر جو ہے آپ جو ہے وہاں پر جو ہے تکبیریں کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس تکبیر میں اللہ اکبر کا کہنا، اور ہر جہری نماز میں امام کو جار سے اور غیر جہری میں ایسا پڑھنا، ہر واجب فرض کا اس کی جگہ پر ہونا، یہ جو ہے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، آگے پیچھے کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ صاف اگر ہو گیا ہے تو سجدہ صاف کرنا بھی واجب ہے۔ اچھا، مثلاً 2-3 واجب چھوٹ گئے ہیں بھولے سے، اب اس میں ہر ایک میں علیحدہ علیحدہ سجدہ صاف نہیں ہوگا، ایک ہی سجدہ صاف کریں گے تو نماز آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اچھا، 4 رکعت والی پر جو ہے تیسری رکعت کے اندر جو ہے نہ بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ ایسے نہیں کوئی تیسری پہ بیٹھ جائیں آپ، اگر تیسری پہ بیٹھ گئے تو پھر آپ کو
یاد آ گیا کھڑے ہو گئے تو بھی سجدہ سا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جہاں پہ بیٹھنا تھا وہاں پہ آپ کھڑے ہو گئے تو یہ کھڑا ہونا بھی جو ہے اگر اس کا ایک طریقہ ہے، اگر مثلا آپ فرض پڑھ رہے ہیں، فرض کے اندر جو ہے آپ کو دوسرے رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو رہے ہیں، اگر آپ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہیں یاد آ گیا تو آپ بیٹھ جائیں، لیکن آپ کی ٹانگیں پوری کھل گئی ہیں، کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں، یعنی بیٹھنے کے زیادہ قریب ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو گئے ٹانگیں کھل گئی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ سجدہ صاف کھڑے ہو جانا ہے اور آخر میں سجدہ صاف کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ تھے واجبات نماز۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔